آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی۔ ارطغرل غازی نے اپنی طاقت اور دولت سلجوقیہ کے باہمی انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ دیگر سلجوقی امراء نے دولت سلجوقی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خود سر حکومتیں قائم کر لی۔ لیکن ارطغرل مرتے دم تک سلطنت کونیہ کے وفادار اور جاگیردار ہی رہے۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک زندہ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیا کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ساری توجہ بازنطینی علاقوں کی طرف کر رکھی تھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی یہ کہ ان کی جاگیر بازنطینی سلطنت سے منسلک تھی اور بازنطین کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کوہل المبس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک بطینیہ کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ اس علاقے کی حفاظت یہاں کے کسانوں کے سپرد تھی، لیکن بعد میں شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی، نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی۔ اناطولیہ کے بعض علاقے جو پہلے بازنطین کے ہاتھوں میں تھے، ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی ایک وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عثمان کے پاس دوسری جگہ قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی امراء جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھی، وہ عثمانیوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ اندازہ لگانا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے با اقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے تھے۔ ابتدا میں عثمان کی لڑائی مدافعانہ لڑائی تھی۔ بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے علاقوں میں وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیہ کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال قلعہ کاراجاسار کا واقعہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعے کو فتح کر کے بازنطینیہ کو خبردار کر دیا تھا۔ سلطان نے قلعہ کاراجاسار اور اس کے ارد گرد کی اراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی، اسے بطور جاگیر دے دی، نیز عثمان کو اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ عثمان کو بادشاہی کے تمام امتیازات حاصل ہو چکے تھے۔ یہ کمی بھی چند سالوں میں پوری ہوگی جب تتاریوں نے ایشیا کوچک پر حملہ کیا اور سلطان مارا گیا۔ اس طرح عثمان اب آزاد اور خود مختار تھا اور آئندہ اسے تمام فتوحات ایک خود مختار فرما روا کی حیثیت سے حاصل تھیں۔ سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا، چنانچہ ایشیا کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی میں ہی جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو کہ اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن بازنطین کے زرخیر مقبوضات اس کی توجہ کا مرکز تھے۔ 690 تا 697 ہجری اس نے اپنی تمام تر توجہ حکومتی انتظامات اور استحکام کی جانب رکھی، لیکن اس دوران دوسرے ترک سردار جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے ڈرتے تھے، انہوں نے بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کرتے ہوئے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہونے لگے۔ اس طرح جو جنگ کا سلسلہ شروع ہوا وہ ابتدا میں عثمان کی طرف سے مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، بازنطینی قلعہ یکے بعد دیگرے فتح ہونے لگے اور بالآخر یعنی شہر کو فتح کر کے اسے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔ 1301 عیسوی میں عثمان کو نائکومیڈیا سے منسلک ایون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ کی فوج سے مقابلہ درپیش آیا، جس میں اس نے شاندار کامیابی حاصل کی اور 6 سال میں اس فتوحات کا دائرہ بحرہ اسود تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعہ پر درپے فتح ہونے لگے اور بروسا، نائسا اور نائکومیڈیا کے گرد فوجی چھاؤنیوں کا ایک حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے بازنطینیوں نے تتاریوں کو عثمان کے مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے راضی کیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اور ہان کو حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ تتاریوں کو شکست فاشت ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔
1314 عیسوی میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیائی کوچک میں سلطنت بازنطین کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 1324 عیسوی میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترک فوج اورحان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان خان اس وقت سوغوت میں بستر مرگ پر تھے، لیکن وفات سے قبل اورحان جو خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اورحان کی ہمت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف کرنے کی تلقین کی، اور پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں ہی دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا۔